موسیٰ علیہ السلام چلے اور مدین پہنچے. مدین جب پہنچے نا تو ہوا یوں، انہوں نے تو عورتوں کو دیکھا کہ وہ بے یار و مددگار بے بس کھڑی ہے. وقت کم ہے اس لیے میں خلاصہ آپ کے سامنے جلدی بیان کرتا ہوں. یہ قرآن میرے ہاتھ میں موجود ہے، جس کا دل چاہے سورۃ قصص اٹھا کے پڑھ لیں. دیکھا کہ دو عورتیں اپنے جانوروں کو لے کے کھڑی ہوئی ہیں، اور لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے ان کی حالت کو دیکھ کے کہا تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم اپنے جانوروں کو کیوں سیراب نہیں کرتی ہو؟ وہ کہنے لگی ہم پانی پلا نہیں سکتے اس وقت تک جب تک کہ یہ ریوڑ والے اپنے ریوڑ کو پانی پلا کر سیراب کر کے یہاں سے چلے نہ جائیں، اس سے پہلے ہم پلا نہیں سکتے. ایک تو مجبوری یہ بیان کی، اور دوسری انہوں نے مجبوری اور بیان کی. وہ کہنے لگی ابونا شیخ کبیر، ہمارے والد جو ہیں وہ بوڑھے ہیں. کیا ہے؟ ہمارے والد بوڑھے ہیں، لہذا ہمیں یہ کام کے لیے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے آنا پڑتا ہے. وہ جاہلی لوگ کیا کرتے تھے، جو چشمے سے پانی بہتا ہوا حوض میں آتا تھا نا، وہ پہلے اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے اور پھر اس پہ بھاری برکت چٹان کی جو بڑی چٹان پتھر ہوتا تھا اس کو ڈھک دیا کرتے تھے. ایک روایت میں. دوسری روایت میں یہ ایک تالاب اور تھا جس میں پتھر رکھا ہوتا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہی تنہا اس پتھر کو ہٹایا اور ہٹا کر ان سے کہا تم پانی پلاؤ. تو کہیے نا یار، تنہا اس پتھر کو 10 افراد ہلا نہیں سکتے تھے، تنہا موسیٰ علیہ السلام نے سنبھایا. ایک ہفتے کے بھوکے پیاسے تھے. جب پانی پلا دیا نا، وہ گھر واپسی آئی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کیا بات ہے، آج بڑی جلدی آ گئی ہو، یا پانی نہیں پلایا؟ انہوں نے سارا ماجرا بیان کیا، سارا ماجرا. کہا وہ امین بھی ہے، عبادت والے بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ بیٹا ان کی امانت کی بات کیا ہے، ذرا بات بتاؤ. انہوں نے کہا ابا جان جب انہوں نے ہمیں دیکھا تھا انہوں نے نظروں کو نیچے کر لیا تھا. ایسا ہے سب جگہ کیا کر لیا تھا؟ ہمیں دیکھا نظروں کو نیچے جھکا لیا تھا. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِي يَمْشُونَ هَوْنًا عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، وہ رحمان کے بندے زمین پر آہستہ آہستہ چلتے ہیں. یہ وہ آہستہ چلنے والے ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے جاؤ اس کو بلا کر لے کر. اب وہ آئی شرم و حیا اب پہ کر اپنی آسلی چہرے کو ڈھانپا ہوا اور آہستہ 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 پوچھا اور کہا میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں. فرمایا قال اللہ کہا اب گھبرائے نہیں، میرے والد بلا رہے. کس لیے بلا رہے ہیں؟ تاکہ آپ نے جو ہمارے ساتھ نیک کام کیا ہے نا، بھلائی کی ہے نا، تمہیں اس کی اجرت دیں گے. قال إحداهما يا أبا تستعجل، میرے والد اس لیے بلاتے ہیں تمہیں تاکہ جو تم نے ہمارے ساتھ کام کیا ہے اس کی تمہیں اجرت دے دیں. آپ چلے گئے. اب موسیٰ علیہ السلام وہ شرم و حیا کا پیکر تھی، تو موسیٰ علیہ السلام بھی شرم و حیا کے پیکر تھے. آپ نے فرمایا ٹھہرو، میرے آگے نہ چلنا، میرے پیچھے چلو. بھائی جو راستہ بتاتا ہے کہاں چلتا ہے؟ بولیے. ارے بولیے تو کہاں چلتا ہے؟ آگے آگے چلتا ہے. آپ نے فرمایا میرے آگے نہ چلو، میرے پیچھے چلو. اچھی بات ہے، اور اشارے سے مجھے راستہ بتانا. کیوں؟ اس لیے کہ ہوا سے تمہارا لباس اڑے اور جسم کا کوئی حصہ نمودار نہ ہو جائے اور میری نگاہ میں نہ پڑ جائے. اس بچنے کے اعتبار سے کہ تم میرے پیچھے پیچھے چلنا. اور نبی ہوتے ہیں نا، قوم جو ہوتی ہے ان کے پیچھے چلتی ہے، آگے نہیں چلتی. جو آگے چلے گی گمراہ ہوگی. ارے سمجھے تو نبی کے پیچھے چلیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. جب آئے نا، آنے کے بعد ساری باتیں ہو گئی، سب کچھ پورا بیان کرو، وقت بہت محدود ہے میرے پاس. انہوں نے کہا قال انی اريد ان
الیہ اتانا، آپ نے فرمایا میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے دلانا چاہتا ہوں، تاجرانی سمانیہ ہجن، اور 8 برس تک تو میرے بال کی رکھوالی کرنا۔ کیا کر رہے؟ شرط کر رہے۔ کہا فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، اگر تم پورے 10 سال کر لو تو زیادہ اچھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہو رہا ہے کس سے؟ حضرت صفورہ سے، نیک تھی، شرم و حیا والی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام بھی شرم و حیا والے تھے۔ اب آئیے غوث پاک کے والدین کی طرف، غوث پاک کی طرف گئے